بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارتی آواز اور میں ہوں محمد نہیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قریشی قوم کی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر رسپیکٹ والی قوم کی بات کریں تو وہ ہے سید اور ان کے بعد قریشی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قریشی اور سید ایک ہی ہوتے ہیں، جو کہ سچ نہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ سید اور قریشی قوم میں کیا فرق ہے اور اس قوم کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے تمہیں قبیلوں اور شاخوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ لہٰذا اس سب کا مطلب صرف آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، قریشی قبیلہ فہار بن مالک کے ایک لقب سے منسوب ہوا۔ اس لقب کے مختلف عرب روایات کے مطابق مختلف معنی بنتے ہیں۔ پہلے معنی کے مطابق میٹھی مہمان نوازی کرنے والا، اور دوسرے معنی میں سمندر کی سب سے بڑی اور طاقتور مچھلی کہا جاتا ہے۔ قریش کو فہار بن مالک سارا سال محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی ہوئی رقم سے شہد خریدتے تھے، اور جب حج کے دن آتے تو وہ اس شہد اور آب زمزم سے حاجیوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ اس لیے دور دراز سے آنے والے حاجیوں نے آپ کی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے آپ کو پیار سے قریشی پکارنا شروع کر دیا، جس کے لغوی معنی شہد اور آب زمزم سے مہمان نوازی کرنے والا بنتے ہیں۔ اس طرح ان کے اس کام میں ان کے بیٹے بھی ان کی مدد کرنے لگ گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک وقت ایسا آیا کہ ایک گروپ ان سے جنگ کرنے آیا، تو اس ٹائم اہل مکہ کا کوئی سردار نہیں تھا، تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ حضرت فہار بن مالک کو سردار بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حاجیوں کی خدمت کی، اسی لیے عرب کے دوسرے قبائل ان کی مدد کرنے ضرور آئیں گے۔ پہلے فہار بن مالک کو قریشی کہا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو قریشی سردار کہا جانے لگا، اور ان کی قیادت میں جنگ لڑی گئی اور اللہ نے انہیں عزت بخشی اور جیت کر واپس آئے۔ ناظرین، اس طرح قریشی کو ایک بہت بڑی اور طاقتور مچھلی کی تشبیہ دینا شروع ہو گئے۔ تو بعض روایات کے مطابق حضرت فہار بن مالک کی جرأت، شجاعت اور جنگ جیتنے کی وجہ سے ان کو قریشی کا لقب دیا گیا۔ تو جیسے ہی حضرت فہار بن مالک کو قریش کا لقب ملا، نتیجے میں حضرت فہار بن مالک کی اولاد قریشی کہلانے لگی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں قریشی قوم کے شجرے کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا سلسلہ حضرت فہار بن مالک سے ملتا ہے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور والد دونوں کی طرف سے ہی قریشی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا، لیکن ان سے پہلے بھی ان کے قبیلے قریش کی بہت عزت تھی، اور لوگ اس قبیلے کو بہت اعلیٰ اور عزت دار قبیلہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد تو اس قبیلے کو 4 چاند لگ گئے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ قریشی اور سید تو ایک ہی ہوئے، تو جتنے بھی صحیح نسب قریشی ہیں تو ظاہر ہے قریش سے ہیں، اور قریش مکہ میں رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلہ سے ہی ہیں۔ لیکن جو سید ہوتے ہیں وہ انہی قریشیوں میں سے خاص ہیں۔ وہ حضرت زہرا پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں کی آل اولاد ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی آل اولاد کو سید کہتے ہیں، اور باقی جتنی بھی قریش قبیلہ کی آل اولاد ہے وہ قریشی ہیں، اور قریشی خاندان کی بہت زیادہ عزت ہے اسلام میں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ قریش سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر۔
تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قریشی خاندان یا قریشی قبیلہ کی کیا جگہ ہے اور اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اس طرح حضرت علی کے باقی بیٹوں کی بھی آل اولاد قریشی ہی ہے۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، الجعفر، الحمزہ سب قریشی ہیں۔ اس طرح یہ جتنے بھی صحابہ اکرام یا بزرگ جو قریشی یا قریشی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اولاد سید تو نہیں لیکن قریشی ضرور ہے۔ اور آج قریشی قبیلہ کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی 71 شاہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ 23 عیسوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مجاہدین اور تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 38 عیسوی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قریشی مجاہدین اور علماء اکرام ہندوستان میں آئے، اور اس طرح قریشیوں کی جو مشہور شاہیں جو پاکستان میں ہیں، ان میں ہاشمی قریشی، صدیقی قریشی، فاروقی قریشی، عوان قریشی، قصاب قریشی یعنی کہ شیخ قریشی، عباسی قریشی اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ان کی یہ شاہیں کشمیر سے لے کر کوئٹہ، کراچی تک محدود ہیں، اور آج یہ گورنمنٹ کے اداروں میں اعلیٰ پوسٹوں پر فائز ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ پر مبنی حقائق پر اختلاف پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ اگر ہماری اس ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔